من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب عقل و دانش، اصحاب ذی شعور، عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، تعلیم دین کورس کی اس تیسری نشست میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ گناہوں کا دریافت۔ اس سے پہلے کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے، تمہیدی طور پر اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس کائنات میں انسانیت کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو معصوم ہے، یعنی اس طبقہ کے ہر فرد سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ بھول کر اور نہ ہی جان بوجھ کر۔ اس طبقہ کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہ، بلکہ اللہ کی مشیت، حکمت اور نبی کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے ان سے گناہ اور غلطیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اس وقت تک انہیں موت نہیں آئی جب تک ہر غلطی اور گناہ کو معاف نہ کر دیا۔ اس طبقہ کو حضرات صحابہ کرام کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ انسانیت کا وہ ہے جو غیر معصوم اور غیر محفوظ ہے۔ اس طبقہ میں میرا اور آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو انسانیت کا پہلا طبقہ معصوم ہے، اس طبقہ کا نام انبیاء کرام ہے۔ دوسرا طبقہ محفوظ ہے، یہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، جبکہ تیسرا طبقہ غیر معصوم اور غیر محفوظ ہے، جس میں میرا اور آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم سے یہ بھی نہیں کہ گناہ سرزد نہ ہو کیونکہ ہم معصوم نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ گناہ سرزد تو ہو لیکن نبی کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے یا حکمت کے تحت سرزد ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر معصوم اور غیر محفوظ طبقہ کے افراد ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن پروردگار عالم نے توبہ کو ہمارے ہونے والے گناہوں کا تریاق بنا دیا ہے۔ توبہ کے ذریعے ہمارے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور توبہ گناہوں کو بالکل اسی طرح مٹا دیتی ہے جس طرح اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ بھی پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بشرطے کہ وہ گناہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق نہ ہو۔ اگر حقوق اللہ سے متعلق ہو، فرائض اور واجبات ہوں،
تو پھر ان کی توبہ ہی ان کی قضا کرنا ہے، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہو تو پھر ان کی توبہ ان بندوں سے معاف کروانا یا ان کی ادائیگی کرنا ہے۔ تو بہرحال توبہ کو پروردگار عالم نے اس تیسرے طبقہ غیر معصوم اور غیر محفوظ کے گناہوں کا تیار کرنا۔ انسان نے ہر دور میں گناہ اور غلطیاں کی ہیں، بشرطے کہ وہ انبیاء کے طبقہ سے نہ ہو۔ انسان سے گناہ کا ہو جانا اتنا معیوب نہیں جتنا گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر فخر کرنا، اس گناہ پر خوش ہونا، اس گناہ کو ہلکا سمجھنا یا اس گناہ پر اصرار کرنا برا ہے۔ ہمارے ماحول اور معاشرہ میں اس وقت المیہ یہ ہے بھی نہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، یقیناً ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم فرشتے ہیں نہ نبی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان سے گناہ ہو ہی نہ تو پھر تو یہ انسان فرشتہ بن جائے یا نبی بن جائے، کیونکہ گناہوں سے پاک یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں۔ تو سرے سے گناہ آدمی سے سرزد ہی نہ ہو، یہ یا تو فرشتہ بننا ہے یا نبی بننا ہے۔ اور انسان سے گناہ سرزد ہو لیکن اس گناہ کے بعد توبہ نہ ہو، یہ شیطان بننا ہے، کیونکہ شیطان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اسے ندامت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کرتا۔ اس کے درمیان میں ایک جز ہے کہ گناہ ہو بعد میں توبہ کر لی جائے، یہ انسان بننا ہے۔ تو انسانیت یہ ہے آدمی گناہ کرے بعد میں توبہ کر لے۔ سب سے پہلے تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا کام کرنے سے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ آدمی معصیت کو ترک کرے۔ تو گناہ کو ترک کرنا نیکی کے کام پر فضیلت رکھتا ہے، گناہ کو ترک کرنے میں ہر نیکی آ جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت المیہ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، المیہ اس وقت یہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد ہم اپنے دل کی سیاہی کو بڑھا لیتے ہیں اور توبہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو گناہ انسانی تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہر دور میں انسان سے ہوئے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک گناہگار انسانی تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ تو گناہ کا ہونا المیہ نہیں، گناہ پر ترک توبہ المیہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں ایسے صدیقین بھی گزرے ہیں کہ فرشتوں کو 20 سال تک ان کا گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 20 سال تک فرشتے بیٹھے رہے، 20 سال تک گناہ کرنے کا انہیں موقع میسر نہ آیا، ان سے گناہ نہ ہوا۔ فرشتے 20 سال تک گناہ لکھنے سے بیٹھے رہے اور گناہ نہ لکھ سکے۔ تو آدمی گناہ سے بچے، اگر خدا نہ خواستہ بشری تقاضوں کی وجہ سے آدمی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً آدمی توبہ کے دروازے پر آ جائے۔ توبہ گناہوں کا تریاق ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے گناہ کے بوال سے انسان کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ روایتی اور رسمی نہ ہو بلکہ توبۃ نصوحا، صدق کے دل سے توبہ ہو، صاف دل سے توبہ ہو، جسے توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے۔
اب یہاں ہم توبہ کے دیگر فضائل اور مناطق پر گفتگو سے پہلے توبہ کے معنی پر ذرا غور کریں کہ توبہ کا معنی کیا ہے اور نصوحات کی جو صفت توبہ کے ساتھ ذکر کی گئی اس کا کیا مطلب ہے۔ نفسی اعتبار سے توبہ کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا، اور آپ گناہوں سے لوٹنا ہے، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کر لے، یہ توبہ کا شرعی معنی ہے۔ نصوحات کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو خالص اور دوسرا کپڑا سینا، جوڑ لگانا۔ یہ دو معنی نصوحہ کے ہیں۔ نمبر ایک خالص، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے مانگے، نمود و نمائش کا شائبہ تک بھی اس میں نہ ہو۔ اور دوسرا معنی ہے نصوحہ کا کپڑے کو سینا اور جوڑ لگانا۔ اس معنی کو مد نظر رکھ کے توبہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایسی توبہ کہ اعمال صالحہ کا جو لباس تھا وہ گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا، تو ایسی توبہ کی جائے کہ اعمال صالحہ کے اس لباس کو سی دیا جائے اور اسے جوڑ دیا جائے، یہ توبہ نصوحہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ نصوحہ وہ ہے جس میں 6 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ گنہگار کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، آدمی اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اور اس مالک کی نافرمانی کی ہے جس نے بن مانگے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، سننے کے لیے ناک عطا فرمایا ہے، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، پکڑنے کو ہاتھ اور چلنے کو پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ انسان دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرے کہ مولا میں نے نافرمانی بھی کی تو تیری بات کی۔ تو 6 چیزیں توبہ میں شامل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اگر فرائض اور واجبات میں کوتاہی کی ہے، فرائض اور واجبات کو ترک کیا ہے تو ان کی قضا کرنا، یہ توبہ کا دوسرا جز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اگر کسی مسلمان کے مال کو ظلماً لے لیا ہے تو اس مال کی ادائیگی کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے اگر کسی مسلمان کو زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ تکلیف پہنچائی ہے، اس کی اس مسلمان سے معافی مانگنا، اعذار رسانی پر معذرت کرنا۔ تو پہلی چیز ندامت، دوسری چیز فرائض اور واجبات کی قضا، اور تیسرے نمبر پر مسلمان کا مال ظلماً جو لیا گیا اس کی واپسی، اور چوتھے نمبر پر ہاتھ اور زبان کی اعذار رسانی سے معذرت کرنا۔ اور پانچویں چیز جو توبہ میں شامل ہے حضرت علی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ اقرار کرے، پختہ عزم کرے جو پہلے کر چکا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اسی طرح اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے دیکھے جس طرح توبہ سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ 6 چیزیں مل کر توبہ توبہ نصوحہ بن جاتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں توبہ نصوحہ کی آسان تشریح یہ ہے کہ تنزیہ الذنب عن القلب، دل سے گناہ کی نیت کو ہی مٹا دینا، یہ توبہ نصوحہ ہے۔ دل
سے گناہ کی نیت کو ختم کر دینا توبۃ نصوحہ کہلاتی ہے۔ اگر اسباب مہیا نہ ہو آدمی گناہ سے بچ جائے یہ اتنا بڑا کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ اسباب گناہ بھی سارے موجود ہوں، پھر آپ کی محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے۔ تنزیہ الذنب عن القلب، دل سے گناہ کی نیت ہی مٹا دے، اسے توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ توبۃ نصوحہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ اسے کہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے جو مزہ انسان کو گناہ کرنے میں تھا، جتنی لذت گناہ کرنے میں تھی، توبہ کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو جب اتنی ہی نفرت توبہ کے بعد دل میں آ جائے جتنی توبہ سے پہلے رغبت تھی، تو یہ توبہ توبۃ نصوحہ کہلاتی ہے۔ حضرت مولانا ادریس تانوی صاحب نبر اللہ مرتبہ نے عارف القرآن ثانی میں توبۃ نصوحہ پر کلام کیا ہے۔ اس سے جو بات سمجھی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے، دیگر مفسرین کے اقوال سے، خلاصتاً توبۃ نصوحہ کے بارے میں جو چیز سامنے آئی وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ توبۃ نصوحہ وہ توبہ ہوتی ہے جس میں 4 چیزیں بیک وقت جمع ہوں۔ سب سے پہلی چیز آدمی اپنے گناہ کا اقرار کرے، گناہ کا اقرار، کیونکہ جب تک کوئی آدمی گناہ کا اقرار نہ کرے اس وقت تک توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو توبہ کی بنیاد گناہ کا اقرار ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا اقرار کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ خطا اور کوتاہی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا اقرار۔ دوسرے نمبر پر ندامت کا اظہار۔ آدمی شرمندگی محسوس کرے کہ مولا کریم ہونا نہیں چاہیے تھا کہ میں پوری نافرمانی کرتا، کیونکہ تجھ سے بڑی محسن ذات میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو 4 چیزیں بیک وقت ہو توبۃ نصوحہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا اقرار، دوسرے نمبر پر ندامت کا اظہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندامۃ توبۃ، گناہ پر ندامت اور شرمندگی توبہ ہے۔ تو سب سے پہلے گناہ کا اقرار، جب تک اقرار نہ ہو توبہ کی بنیاد نہیں بنتی۔ دوسرے نمبر پر ندامت کا اظہار، تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ اقرار کہ پروردگار اب تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب تو مجھ سے یہ گناہ ہوا، اب تو مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، لیکن میں پختہ عزم کرتا ہوں کہ مجھ سے دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، مجھ سے دوبارہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی، مجھ سے دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تیری مدد شامل حال رہی تو مجھ سے دوبارہ یہ خسرت نہیں ہوگی۔ تو تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا پختہ اقرار، اور چوتھی چیز کیے ہوئے پر توبہ استغفار، کیے ہوئے پر اللہ سے معافی بار بار کہ پروردگار تو اس دفعہ مجھے معاف فرما، تو اس دفعہ میری توبہ کو قبول فرما، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو جب 4 چیزیں مل جائیں، سب سے پہلے گناہ کا اقرار، دوسرے نمبر پر ندامت کا اظہار، تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ اقرار، اور چوتھے نمبر پر اللہ سے معافی بار بار، تو یہ توبۃ نصوحہ بن جاتی ہے جس کا اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ اے اہل ایمان رسمی توبہ نہ کرو، روایتی توبہ نہ کرو، بلکہ سچے دل سے خالص نیت سے توبۃ نصوحہ کرو، جو 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اور آخری چیز اللہ سے معافی بار بار ہے، کثرت استغفار ہے۔ جب انسان اللہ سے بار بار معافی
یوسف علیہ السلام کے کنعان کے کنویں میں 40 دن گزر جائے، دیر لگنے پر آئے تو ایک عرصہ تک یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانہ میں اسیر بنے رہے، دیر لگنے پر آئے تو یونس علیہ السلام کے کئی دن مچھلی کے پیٹ میں گزر جائیں، دیر لگنے پر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال شیخ ابی طالب کی قید میں گزر جائے، دیر لگنے پر آئے تو انبیاء کرام علیہ السلام طویل عرصہ تک مشقت اور بیماری میں مبتلا رہے، دیر لگنے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال گزر جائے، دیر لگنے پر آئے تو زکریا علیہ السلام کے 110 سال گزر جائیں، لیکن یہ تہوار، یہ آستانہ وہ ہے جہاں حکمت کی وجہ سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، بالآخر موتی کا ترانا ضرور ملتا ہے، بالآخر اللہ کی رحمت کی چادر اسے ضرور ڈھانپ لیتی ہے، بالآخر اس کی منشا اور مراد کو ضرور پورا کر دیا جاتا ہے، دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ 40 دن کے بعد یوسف کنویں سے نکل آئے، ایک عرصہ کے بعد وزیر اعظم بن گئے اور مصر کے تخت شاہی پر بیٹھ گئے، دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ 3 سال قید میں رہنے والے پیغمبر اعظم ایک وقت کو آیا، آزاد فضاؤں میں زندگی گزارنے لگے، مغلوب غالب بن گئے، محکوم حاکم بن گئے، ایک وقت وہ تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ خاکے بن کر دوبارہ مکہ مکرمہ میں آ رہے ہیں، دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا وہ عظیم لخت جگر عطا ہوا کہ جس کی نسل میں اللہ نے انبیاء کے خاتم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ 110 سال کے بعد زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا وہ عظیم بیٹا عطا ہوا جس کے سر پر تاج پیغمبری سجایا گیا، جسے رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ زکریا جسے اللہ نے یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، تو 110 سال کے بعد تو اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس میں حکمت کی وجہ سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن انسان جب بار بار معافی مانگے تو اندھیر نہیں ہو سکتا۔ ضرور پروردگار عالم بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، ضرور پروردگار عالم بندے کے حال پر رحم کرتے ہیں، بھلا اپنے بندے کے گناہوں کو کیوں معاف نہ کرے؟ ہم نے دیکھا ہے اگر تمہار مٹی کا برتن بنا دے تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہوا ٹہل جاتا ہے اور اس کے دل پر گزرتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اتنا خوبصورت برتن اپنے ہی ہاتھ سے توڑ دو، وہ قطعاً ایسا نہیں کرتا اور اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے خلق کو دیا ہے، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑا پروردگار اسے کیسے جہنم میں ڈال سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پروردگار اسے مہاتر عطا فرما رہے ہیں کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ میرے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے، کوئی موقع ایسا آئے کہ اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہائے، اس کے آنسو کا قطرہ بہانے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن پروردگار کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھنا، گناہگار کی آنکھ کے آنسو کے قطرہ میں جہنم کی آگ کو بجھانے کی ایسی پاور ہے، جہنم کی آگ کی حرارت، جہنم کی آگ کی تپش اور اس کی شدت و حدت اس قدر بلند ہے کہ سارے سمندر کا پانی بھی شاید جہنم کی آگ کا ایک انگارہ نہ بجھا سکے، سمندر اور دریاؤں کے سارے پانی میں شاید جہنم کی آگ کے ایک انگارے کو بجھانے کی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن گناہگار کی آنکھ سے ندامت کے ٹپکنے
آئے سچی توبہ کرو، رسمی توبہ نہ کرو، اور گناہ کا ہو جانا انبیاء نہیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد ہر دور میں انسان سے بنا ہوا ہے۔ معصوم صرف انبیاء کا کرتا ہے، معصوم صرف ملائکۃ اللہ ہے۔ انسان انبیاء کے بعد غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو گناہ کے بعد اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو اطلاع دے دے، انہیں خبر دے دے میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اگر میری نافرمانی ہو جائے تو اس نافرمانی کے ڈر کی وجہ سے میرے گھر میں آنا چھوڑ نہ دینا، ہاتھ پھیلانا چھوڑ نہ دینا، زبان پر لبوں پر معافی کے ترانے اور قصیدے کو سجانا چھوڑ نہ دینا، آنکھ سے ندامت کے آنسو کا قطرہ بہانا چھوڑ نہ دینا۔ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا والوں کی نافرمانی ہو جائے تو اس کے دروازے سے گزریں گے وہ پکڑ لے گا۔ وہ دنیا والے ہیں جو پکڑا سے خوش ہوتے ہیں، سزا دلوا سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا رب ہے، یہ احکم الحاکمین ہے، یہ پکڑ کر پکڑا کر نہیں بلکہ معاف کرا کے جنت کا وارث بنا کے خوش ہوتا ہے۔ لہذا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، انہیں کہہ دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، انہیں کہہ دو میں تمہاری معافی کا منتظر ہوں، انہیں کہہ دو تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تمہاری آنکھ سے آنسو کے قطرے کے بہنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری رحمتوں کو مٹانے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال توبہ گناہوں کا فریاد ہے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم معصوم نہیں، ہم محفوظ نہیں، ہم گناہگار ہیں، غیر معصوم ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ ہمارے گناہوں کے ازالے کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا۔ تو چار چیزوں کا مجموعہ، گناہ کا اقرار، ندامت کا اظہار، آئندہ نہ کرنے کا پختہ اقرار، کیے تو معافی بار بار، ان چار چیزوں کا مجموعہ توبہ نصوحہ ہے۔ جب آدمی یہ چار کام کرتا ہے تو اس توبہ نصوحہ کی برکت سے اللہ کی طرف سے اسے چار انعام ملتے ہیں۔ توبہ کی برکت سے چار انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سب سے پہلا انعام کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد اعمال سیئات کو چھوڑ کر اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کی سابقہ تمام سیئات کو پروردگار توبہ کی برکت سے حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام عطاءکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پروردگار اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ پروردگار عالم اس بندے کو عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب انسان پر آتا ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اوپر سے بھی عذاب آتا ہے، بارش کی شکل میں، بجلی کے گرنے کی شکل میں، ہوا اور آندھی کی شکل میں، اور زمین سے بھی عذاب آتا ہے، زمین کے پھٹ جانے کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، جھٹکوں کی شکل میں۔ فَقُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ کا عذاب اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے انسان پر آتا ہے، تو توبہ اس عذاب کے آگے ڈھال بن جاتی ہے، اس عذاب کے آگے دیوار بن جاتی ہے، گنہگار کو عذاب سے بچا لیتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے دو چیزیں بچاتی ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، نبی کریم کا وجود مسعود جس وقت دھرتی
رکھا تو پار پر بھی اجتماعی عذاب نہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی میں مدفون ہے، زمین پر نبی کی قبر ہے، روضہ اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں۔ نبی کے اس وجود مسعود کی برکت سے امت مصطفیٰ پر قیامت تک اجتماعی عذاب نہیں آ سکے۔ تو ایک نبی کا وجود مسعود اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر توبہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو توبۃ نصوحہ 4 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، اور اس آیت کو 4 ہی انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام عقاربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پروردگار سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ دوسرا انعام توبہ کی برکت سے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور تیسرا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہے، توبہ کرنے والا اللہ کی محبت کا مرکز ہے، توبہ کرنے والا اللہ کی محبت کا محور ہے۔ تو تائب اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، پروردگار اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام جو توبہ کی برکت سے انسان کو ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جو گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہے ان کا کیا بنے گا، جو حقوق العباد سے متعلق ہے ان کا کیا بنے گا؟ یہاں تفسیر مظہری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول موجود ہے، جسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ فرائض اور واجبات اگر رہ گئے ان کی توبہ یہ ہے ان کی قضا کی جائے، انہیں پورا کیا جائے، یہ اللہ کے حقوق کی توبہ ہے۔ اور جو حقوق العباد ہے ظلماً مان لیا ہے، اظہار ثانی ہے ہاتھ سے زبان سے، اس کی توبہ یہ ہے کہ مال واپس کیا جائے اور جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگی۔ تو حقوق اللہ حقوق العباد کی توبہ یہ ہے۔ تو بہرحال توبہ کی نوعیت اللہ کے حقوق کے بارے میں اور ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں اور ہے۔ ہر ایک کو مد نظر رکھ کر جس وقت انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور آخرت میں بھی توبہ کا فائدہ ہوگا۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات میں اس آیت کو داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو انسان اپن کو گناہ سے بچے، کیونکہ نیکی کرنے سے یہ بات فضیلت میں بڑی ہوئی ہے کہ انسان معصیت کو ترک کر دے، انسان گناہ سے بچ جائے۔ ایک انسان گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ سے بچتا ہے، یہ اس آدمی سے بہتر ہے جو نقلی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں اعمال طاعات سے ترک معصیت کا درجہ زیادہ ہے۔ جب آدمی معصیت کو ترک کر دے گا تو خود بخود اعمال طاعات کی شاہراہ پر وہ چل پڑے گا۔ تو افضل تو انسان گناہ کرے نہیں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں سستی نہ کرے۔ توبہ میں سستی کی تو گناہ کی وجہ سے دل پر کیا نقطہ لگ جاتا ہے، اگلے گناہ کی وجہ سے اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپس پلٹنا بہت مشکل ہے، پر پروردگار ہر کسی کو اس مقام سے محفوظ فرمائے۔ اب تک تو گناہ سے بچا جائے، گناہ نہ کیا جائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے، کیونکہ شیطان ہمارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے، گناہوں کو بنا سوار کے
پیش کر رہا ہے. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اب انسان بازار میں جاتا ہے, سامنے غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں, بڑا نظر کو کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے انسانوں کے لیے اعمال گناہ کو مسجل کر دیا ہے. بنا سار کو شیطان پیش کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں. یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس گناہ میں لوگوں کی کثرت مبتلا ہے, جہاں یہ لوگ جائیں گے چلو ہم بھی صحیح. یہ شیطان کے وساوس ہیں, ان سے بچا جائے, گناہ کو ترک کیا جائے. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کی جائے, کیونکہ توبہ گناہوں کا خیرات ہے, توبہ گناہ کا علاج ہے, توبہ گناہ کی سیاہی کو مٹا دیتی ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھتے جائیں گے. توبہ کا مفہوم تو ہم نے سمجھ لیا. گناہ کسے کہتے ہیں, گناہ کا مفہوم کیا ہے, تاکہ گناہ کا مفہوم سامنے آئے, ہم اس مفہوم کو مد نظر رکھ کے اس مفہوم کی جزیات سے بچیں, اس مفہوم کو مد نظر رکھ کے اس مفہوم کے افراد سے بچیں, گناہ کے ہر فرد سے بچیں. مفسرین اور محدثین کرام نے, محققین نے گناہ کی تعریف یہ کی ہے کہ حکم خدابندی اور سنت نبوی کی مخالفت اور دین میں کسی نئی چیز کی ایجاد یہ گناہ ہے. حکم خدابندی کی مخالفت, سنت نبوی کی مخالفت اور دین نبوی میں کسی نئی چیز کی ایجاد, جسے بدعت کہا جاتا ہے, اسے گناہ کہتے ہیں. اس گناہ سے گناہ کی تعریف کو مد نظر رکھ کر ہر گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ کا کرنا صغیرہ گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے, کیونکہ ان الجبال من الحصى, پہاڑ کنکریوں سے مل کر بنتا ہے, پتھریوں سے مل کر بنتا ہے. اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. جب صغیرہ بار بار کیا جائے, اس پر اصرار کیا جائے, جب صغیرہ کو ہلکا سمجھا جائے تو یہ صغیرہ ہی کبیرہ بن جاتا ہے, اور اگر کبیرہ پر توبہ کی جائے تو یہ سورہ سے ہی مٹ جاتا ہے. تو گناہ انگارہ ہے, انگارہ. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, انگارہ ہے. دیکھیں, آگ کا انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اسے ہم ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہتے یہ انگارہ چھوٹا ہے تو اسے ہاتھ میں پکڑ لو. تو چھوٹا انگارہ بھی بعض دفعہ اگر اس سے نہ بچا جائے وہی آگ کا انگارہ بن جاتا ہے. اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, وہ انگارہ ہے, اس سے بچا جائے. چھوٹے گناہ سے اگر نہ بچا گیا تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے. سزائے ہی کبائر کا روپ دھار لیتے ہیں. گناہ بچھو ہے, بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اسے ہاتھ میں کوئی نہیں پکڑتا. اسی طرح گناہ بھی بچھو ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, اس سے بچنا چاہیے. اگر ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے. توبہ گناہوں کا تریاق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مسلم شریف میں آتی ہے. اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہیں کہ جب انسان توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. مسلم شریف میں ایک واقعہ آتا ہے, ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کس طرح بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, پروردگار کس طرح بندے کی توبہ کے منتظر ہے. فرمایا ایک آدمی نے 99 خون کیے, ایک آدمی نے 99 نفوس کو ضائع کیا, 99 انسانوں کو قتل کیا. اچانک اس کے دل میں خیال آیا اگر پورے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے تجھے بھی تو کوئی قتل کر سکتا ہے. قتل اس کے کہ تجھ پر بھی یہی بچت آئے تو اللہ کے دربار میں جھک جا, اللہ سے توبہ کر لے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا. اس نے لوگوں سے پوچھا بتائیے میری توبہ کی کوئی صورت ہے. لوگ کہنے لگے پورا عالم کے پاس چلے جاؤ, وہ ضرور آپ کو کوئی راستہ بتائے گا. یہ عالم کے پاس
کی صورت بتائی، وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک آدمی کا قتل پوری کائنات کے قتل کے مقابل ہے، پورے 99 قتل کیے، تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا جب معافی نہیں تو پھر تو بھی زندہ کیوں رہے؟ اس نے اسے بھی قتل کیا اور سینچری مکمل ہو گئی، مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر کسی سے پوچھا تو کہنے والے نے کہا نہیں، پورا بستی میں چلا جا، فإِنَّ بِهَا أُنَاسًا، اس بستی میں کچھ لوگ ہیں یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فاعبد اللہ تعالی معهم، تو بھی چلا جا ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے سامنے آنسو بہا، اللہ کے سامنے گر گرا، پروردگار تجھے معاف فرما دیں گے۔ اب یہ ان کی بات کو سن کے چلا، چند ہی قدم چل پایا تھا، فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ اجل کو نزدیک کرنے کی گھڑی آ گئی، اس کی روح پرواز کر گئی، روح قبر سے ان سے پرواز ہو گئی۔ جب یہ وفات پا گیا تو فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فاستجابت فیہ ملائکۃ العذاب وملائکۃ الرحمہ، فرشتے جھگڑنے لگے، عذاب والے کہنے لگے یہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے کہنے لگے یہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو فیصل بنا کے بھیجا، ایک فرشتے کو حکم بنا کے بھیجا، اور وہ آیا، اس نے آ کے فیصلہ کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کہ بھائی فیصلہ نہ کیا جائے، اگر تو یہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے، کم باقی ہے، پھر رحمت والے لے جائیں، اگر تھوڑا طے کیا ہے، زیادہ باقی ہے، پھر عذاب اور مشقت والے لے جائیں۔ جب یہ بات کی گئی، سفر کو اس نے شروع کیا تھا، ابھی سفر کرنا شروع ہوا تھا، چھوٹا طے ہوا تھا، زیادہ باقی تھا، لیکن اللہ کی رحمت دے دیجیے تمہارا برتن بنا کے توڑنا گوارا نہیں کرتا، اللہ انسان کو بنا کے جہنم میں گرانا گوارا نہیں کرتے، اسے مواقع دیتے ہیں۔ اب فیصلہ طے تو تھوڑا ہوا تھا، زیادہ باقی تھا، لیکن پروردگار نے اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے آگے کی زمین کو حکم دیا کہ آگے سے سمجھے اور پیچھے کو پھیل جائے، زمین آگے سے سمجھی اور پیچھے کو پھیل گئی۔ جب ناپا گیا تو مقصودہ سفر زیادہ نکلا، باقی سفر تھوڑا نکلا۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور گناہوں سے پاک کر دیا۔ اسی طرح مسئلے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قبولیت توبہ کا نصور نامی شخص کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس سے بھی ترغیب ہوتی ہے کہ ہم توبہ میں دیر نہ کریں، اللہ کی رحمت منتظر ہے، اور انتظار کے معنی اچھی بات نہیں۔ نصور ایک ایسا آدمی تھا جس کی مشابہت مستورات کے ساتھ تھی، اس کی شکل صورت، جسامت قدامت اور چہرے کی حیات و کیفیات یہ ساری کی ساری مستورات کی طرح تھی۔ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ وقت کا ملازم ہو گیا، عورت بن کے مستورات میں رہنے لگا، اور مستورات میں رہتے ہوئے گناہ کا انتخاب کرنے لگا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک بار توبہ کی، ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی، ٹوٹ گئی، گناہ کرتا رہا، بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی قیمتی چیز چوری ہو گئی۔ بادشاہ وقت نے تلاش کرنے کا حکم دیا، بڑی لمبی چوری تلاش کی، لیکن چیز نہ مل سکی۔ بالآخر شاہی آرڈر جاری ہوا کہ جناب جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جائے گی۔ جب یہ شاہی اعلان جاری ہوا، اس کو ماننے کر گئے، اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، یہ پریشان ہو گیا، کب آنے لگا، لذا کا رمضان ہے کہ اب کیا بنے گا؟ اگر میری تلاشی ہوئی میں تو مانتے ہوں، لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عورتوں میں گھسا ہوا ہوں، میں تو نہیں بچ سکوں گا۔ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اور اللہ کے دربار میں آ کر چھپ گیا۔ جب سارے دروازے اس نے اپنے لیے بند پائے تو اسے ایک ہی دروازہ کھلا ہوا نظر آیا، وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا، وہ اللہ کی محبت کا دروازہ تھا، وہ
کی توبہ کو قبول کیا اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تو گناہ ہم سے ضرور ہوں گے، کیونکہ نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے، غیر معصوم ہے غیر محفوظ ہے، لیکن توبہ گناہوں کا تیار ہے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ آج اس مجلس میں تعلیم دین پیرس کے اس عنوان کی وساطت سے سب سے گزارش کروں گا کہ دعا میں اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معذرت کیجیے اور سچے دل سے توبہ کر کے جائیے، گناہوں کا اقرار کیجیے، ندامت کا اظہار کیجیے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ اقرار کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بار بار کیجیے، کیونکہ گناہوں کا اقرار صرف اور صرف توبہ ہے، گناہوں کو صرف توبہ ملاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور سچی توبہ کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم فقهنا في الدين وارزقنا خدمة الدين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، غلب الاسلام والمسلمين، اهلك الكفار والمشركين والا فاهلك الكفار والمشركين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل کا درس اللہ الہی اپنے رحمت سے، الہی اپنے رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، الہی اپنے رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا۔ نہ انجم ہے نہ یہ شمس و قمر ہے یا خدا اپنا، اللہ 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 اللہ